امیر المومنین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف میں یوں بیان فرماتے ہیں: اختارہ من شجرۃ الانبیاء و مشکات الضیاء و ذؤابۃ العلیاء و سرۃ البطحاء و مصابیح الظلمۃ و ینابیع الحکمہ طبیب دوار بطبہ قد احکم مراحمہ وَأَحْمَى مَوَاسِمَ يَدْعُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَأَذَانٍ صُمٍّ وَأَلْسِنَةٍ بُكْمٍ مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ لَمْ يَسْتَضِيءُ بِأَضْوَاءِ الْحِكْمَةِ وَلَمْ يَقْدَهُ بزناد العلوم الثاقبہ فہم فی ذالک کالانعام الصائمہ والصخور القاسیہ۔ خطبہ جاری ہے، میں یہی چند سطریں آپ تمام عزیزان علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں: حمد و ثناء پروردگار کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شجرہ انبیاء سے اختیار کیا، چنا، و مشکات ضیاء اور روشنی کے اس منبع سے، چراغ سے چنا جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی روشنی کے لیے مقرر فرمایا تھا، و ذؤابۃ العلیاء اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ عظیم سے، اس بلند چوٹی سے اور بلند مرتبے سے رسول اللہ کو اختیار فرمایا، و سرۃ البطحاء اور سرزمین بطحاء کی ناف سے انتخاب فرمایا، و مصابیح الظلمۃ و ینابیع الحکمہ اور اسی طرح ظلمت کے اندر روشنی پھیلانے والے چراغوں کے نور سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار فرمایا، و ینابیع الحکمہ اور حکمت کے سرچشموں سے اختیار فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یوں اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں: طبیب دوار بطبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب امت تھے، طبیب بشریت ہیں، جو اپنی طب کی مرہم لے کر گردش میں ہیں، ایک جگہ پر براجمان نہیں ہیں۔ قد احکم مراحمہ، جنہوں نے اپنی مرہم اور دوائیں آمادہ کر لی ہیں، محکم کر لی ہیں، وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ اور اسی طرح جراحی کا سامان آمادہ کر لیا ہے۔ جراحی یا خطبے میں مراد یہ ہے کہ جس طرح قدیم طریقہ تھا، خصوصاً اونٹ اگر زخمی ہو جاتا اور دوا سے کام نہیں چلتا تو اس کو داغا جاتا تھا۔ احمى مواسمہ، تپانے اور داغنے کے سامان کو تیار کر لیا ہے۔ یضع من ذلک حیث الحاجۃ الیہ من قلوب عمی و اذان صم، حضور نے یہ امت کی مرہم اور امت کی دوا کو تیار کر کے پھر گردش کر کے ہر مریض کے پاس جا کر وہیں پر اس کے دوا رکھی اور مرہم رکھی جہاں پر اس کی ضرورت تھی۔ کن بیماریوں کا علاج فرمایا؟ من قلوب عمی و اذان صم، حضور نے ان دلوں کا علاج فرمایا جو اندھے ہو چکے تھے، اور ان کانوں کا، سماعتوں کا علاج فرمایا جو بہری ہو چکی تھیں، اور حضور نے ان زبانوں کا علاج فرمایا جو گنگی ہو چکی تھیں۔ متتبع بدوائہ